بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، اولاد کی خواہش کسے نہیں ہوتی؟ ہر شادی شدہ جوڑا یہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد انہیں اولاد کی نعمت میسر آ جائے۔ اللہ پاک ہر کسی کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرماتا ہے، لیکن بعض ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ پاک اولاد کی نعمت سے محروم رکھتا ہے، اور وہ پوری زندگی جب تک جیتے ہیں دعائیں مانگتے اور گڑ گڑاتے رہتے ہیں، کیونکہ اولاد کے بغیر بھی جینا کوئی جینا نہیں ہوتا۔ اولاد ایک مقصد ہے، ایک آزمائش ہے جو کہ دنیا میں آتی ہے۔ نہ ہو تب بھی انسان اداس رہتا ہے، ہو جائے تو بھی تکلیف دیتی ہے۔ تو آپ آج محرم الحرام کی 8 تاریخ کو اولاد کے لیے خاص عمل کر لیں۔ آپ کو آج میں فاطمی نوافل بتاؤں گی۔ آپ نے بہت سے نوافل سنے ہوں گے، لیکن 8 محرم الحرام کو خاص اولاد کے لیے فاطمی نوافل پڑھے جاتے ہیں۔ اللہ پاک اولاد کی تمام رکاوٹیں ختم کر دے گا، اور میرے جن بہنوں جن بھائیوں کو کوئی بیماری ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں محرم الحرام کی فضیلتیں اور برکتیں سننا نصیب فرمائے، اور اس کے علاوہ آپ سب کو اس مہینے کی بابرکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے جن بہن بھائیوں نے اس وظیفے کی اجازت لینی ہے، جن کو اس وظیفے کی اجازت چاہیے، وہ کم از کم 100 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیشن میں میسج کریں اور اس وظیفے کی اجازت لے لیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں گی، بہت ہی چھوٹا سا واقعہ ہے، اور اس واقعے سے آپ کی زندگی میں بہت بڑا بدلاؤ آئے گا۔ ایک شادی شدہ جوڑا جو کہ چند ہی دن ہوئے تھے ان کی شادی کو، اور ان کی خواہش آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گئی کہ اللہ پاک انہیں اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ ارد گرد کے لوگ بھی پوچھنا شروع ہو گئے کہ اولاد کیوں نہیں ہو رہی، آخر کیا وجہ ہے؟ کیا مرد کو کوئی مسئلہ ہے یا عورت کو کوئی مسئلہ ہے؟ اسی کشمکش میں 5 سال کا عرصہ بیت گیا، اور ان کو اللہ پاک نے کوئی اولاد کی نعمت عطا نہ فرمائی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس آدمی کے پاس کوئی اس کا دوست آیا، اور اس نے آ کر اسے یہ کہا کہ فلاں دربار پر جاؤ اور وہاں سے کچھ مانگو، اللہ پاک تمہیں عطا کرے گا۔ وہ گیا اور جا کر اسی طرح سے دعا مانگنے لگا کہ یا باری تعالیٰ مجھے کچھ عطا کر دے، اور اس فقیر کے بدلے میں، اس فقیر کے صدقے میں ہی مجھے اللہ پاک اولاد کی نعمت عطا فرما۔ یہ دعا مانگتے مانگتے اس کی آنکھ لگ گئی، اور اسی دوران اسی سانحہ میں اس نے دیکھا کہ ایک سفید داڑھی والے بزرگ اس کے سامنے کھڑے ہیں، اور اسے کہہ رہے ہیں کہ اٹھ جا یہاں سے، تو یہاں پر کیوں سو رہا ہے؟ اس کی آنکھ کھلی اور اس نے کہا کہ اے بابا جان، میں یہاں پر دعا مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ تو بابا نے کہا تو کس چیز کی دعا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ پاک مجھے اولاد عطا فرما دے، ایک بیٹا دے دے یا ایک بیٹی، مجھے یہی کافی ہے۔ تو بابا نے کہا بس تمہاری کچھ غلطیوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، تو جا اور آج سے اللہ کی عبادت شروع کر دے، اور اللہ پاک تجھے اولاد عطا فرمائے گا، اور اولاد تجھے اس دن عطا فرمائے گا جس دن وہ تجھ سے بہت زیادہ خوش ہوا۔ اب وہ بندہ گھر جاتا ہے، گھر جا کر اپنی بیوی کو سارا ماجرا سناتا ہے، اور اس کے بعد دونوں میاں بیوی عبادت کے لیے زور و شور سے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔
اور عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عبادت کرتے کرتے ان کو 5 سال کا عرصہ مزید بیت جاتا ہے، اور اسی دوران ایک دن خوشخبری ملتی ہے کہ اللہ پاک نے انہیں اولاد کی نعمت عطا فرمائی اور ان کی جھولی بھرنے والی ہے۔ وہ آدمی گیا اور جا کے بابا جی سے اسی دربار میں وہیں پر جا کر سو گیا، اور پھر سے اس کی قسمت نے انگڑائی لی اور وہ دربار والے بابا جی حاضر ہو گئے۔ وہ کہتا ہے بابا جی عبادت تو میں 5 سال کرتا رہا، تو پہلے سال مجھے اولاد کیوں نہ ملی؟ بابا نے کہا تو 4 سال اس لیے عبادت کرتا رہا کہ اللہ تجھے اولاد عطا کرے، جب 5واں سال آیا تو تیری عبادت اولاد کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب تعالیٰ کے لیے تھی۔ تو جس عبادت میں لالچ نہیں ہوتی اللہ پاک وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ تو بس اللہ پاک نے کن فرما دیا اور اللہ نے تجھے اولاد کی نعمت عطا فرما دی۔ تو اس چھوٹے سے واقعے کا مقصد کیا تھا؟ اس واقعے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ لوگ کسی لالچ کی بنا پر اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کبھی عطا نہیں کرے گا۔ اب آپ اس چینل پر، روحانی وظائف چینل پر بہت سے وظائف سن چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچ کر یہ وظیفہ کریں گے کہ ابھی وظیفہ کر رہا ہوں، کمنٹ میں یہ لکھتے ہیں میرے کچھ بہن بھائی کہ میں آج یہ وظیفہ کر رہا ہوں، اب دیکھتا ہوں کہ مجھے یہ ملتا ہے یا نہیں، یا آ کر کمنٹ میں اپنے دوسرے بہن بھائیوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا کسی کو اس سے فائدہ ہوا ہے، تو میری ان بہن بھائیوں سے یہ گزارش ہے اپنے پہلے ایمان کو پختہ کریں، اپنے دل کو، اپنے عقیدے کو پختہ کریں، پھر اللہ پاک دیر نہیں لگائے گا اور آپ کی جھولیاں بھر دے گا۔ آج اسی طرح میں آپ کے لیے ایک چھوٹا سا عمل لے کر آئی ہوں۔ ہے عمل چھوٹا سا لیکن اتنا پاورفل ہے کہ اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرما دے گا۔ جو محروم ہیں ان کو عطا کر دے گا۔ اگر یہ 8 محرم کو وظیفہ نہ کر سکے تو آپ محرم کے کسی بھی دن عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، کس طرح سے عمل کرنا ہے، غور سے سن لیجئے کہ آپ نے 8 محرم الحرام کو ظہر کی نماز کے بعد 2 نفل فاطمی نوافل ادا کرنے ہیں۔ کس طرح سے کہ آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں نیت کرتی ہوں فاطمی نوافل کی بندگی اللہ تعالیٰ کے۔ اس طرح سے نیت کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کے بعد نماز میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں 2 رکعت ہوں گی تو آپ نے دونوں میں 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا مصورو اس کی پڑھنی ہے، ایک پوری تسبیح یعنی 100 مرتبہ، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یہ آپ نے جو پڑھا ہوگا اس کا ثواب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں آپ نے پیش کر دینا ہے، ان کو سارے ثواب کر دینا ہے، اور اپنی اولاد اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک تمام رکاوٹیں بندشیں دور کر دے گا اور اولاد کی نعمت آپ کو عطا فرمائے گا۔ اب میرے جتنے بھی بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے اللہ پاک سب کی حاجتیں پوری کرے، اور جنہوں نے جمعۃ المبارک کی خصوصی دعا میں حصہ لینا ہے وہ اپنا نام ضرور کمنٹ سیشن میں میسج کریں۔ اگر آپ کا نام اس دن نہ شامل کیا گیا تو انشاءاللہ عز و جل 10 محرم الحرام کو ضرور شامل کیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔